السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، مدرسے عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کا بفضلہ تعالی آج 4واں سالانہ اجلاس ہے، یعنی ہمارے اس ادارے کی عمر اللہ کے فضل و احسان سے صرف 4 سال ہی ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں طلبہ کی تعداد 255 تک پہنچ چکی ہے، جن میں 20 اساتذہ کرام سرگرم عمل ہیں۔ ان 4 سالوں میں اللہ کے فضل و احسان سے ابھی تک 23 طلباء نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہوئی ہے، جن کی کچھ شکل آج آپ کے سامنے بھی پیش کی جائے گی۔ ادارے کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں ایک بڑی خصوصیت ادارے کا وقت ہے۔ ادارہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک چلتا ہے، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دوپہر میں قیلولہ اور طلباء کے کھیل کا نظم بھی ہے۔ اسی طرح ادارے میں طلباء کے لیے ہالوں کا نظم ہے۔ ہال یعنی ٹیوشن، جو طلباء ڈے اسکالرس ہیں، آ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے 3 ٹیوشنز کا انتظام کیا گیا ہے۔ عصر کے بعد لگ بھگ 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا ٹیوشن ہوتا ہے، جس میں عام طور پر طلباء پچھلے پاروں کا مراجعہ کرتے ہیں، ان کا ریویژن چلتا ہے۔ بعد نماز مغرب تا عشاء طلباء نیا سبق یاد کرتے ہیں، اور جو قرب و جوار کے طلباء ہیں، ہمارے ادارے سے قریب رہنے والے، بعد نماز فجر ان کے لیے بھی ٹیوشن کا انتظام کیا گیا۔ تو ان طلباء میں سے قریب حفظ سے تعلق رکھنے والے 70 طلباء فجر کے ہال میں شریک ہوتے ہیں اور سبق کی پختگی پر محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل و احسان سے ان سال مدرسے میں مختصر سے ہاسٹل کا بھی نظم کیا گیا۔ انہی طلباء کے لیے ہاسٹل کی گنجائش نکالی گئی جو 20 یا 25 پاروں سے زائد حفظ کر چکے ہوں۔ جو طلباء ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے لیے 2 ہال مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ وہ فجر سے قبل تہجد کے وقت رکتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کروایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی فجر سے قبل وہ قریب 1.25 گھنٹے تک مراجعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی استاذ کی نگرانی میں ان کا مراجعہ کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ادارے میں کلاسز کی ترتیب پاروں کی ترتیب پر ہے۔ ہماری تمام کلاس زمروں کے اعتبار سے بٹی ہوئی ہے۔ جو طالب ناظرہ مکمل کرتا ہے وہ 5 پاروں کے زمرے میں آتا ہے، اس کے 5 پارے حفظ مکمل ہوتے ہیں تو وہ 10 پارے کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جیسے جیسے 5 پارے مکمل کرتا ہے، اس کا زمرہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں جن کے تذکرے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ نچلے زمروں میں کلاس میں طلباء کی تعداد 15 تک ہوتی ہے، اور جیسے جیسے زمرے بڑھتے جائیں طلباء کی تعداد کلاس سے کم کر لی جاتی ہے۔ جو مکمل قرآن کا زمرہ ہوتا ہے، اس میں ایک استاذ کے پاس صرف 5 طالب ہوتے ہیں، تاکہ سننے سنانے کے لیے وافر مقدار میں وقت مل سکے اور طالب پر بھرپور توجہ دی جا سکے۔ اللہ کے فضل و احسان سے جو نچلا زمرہ ہے 5 پاروں کا، اس میں 4 سیکشنز ہیں۔ 10 پاروں کے زمرے میں 2 سیکشنز ہیں، اور اسی طرح اوپر کے بھی زمروں کی ترتیب دی گئی ہے۔ ہر طالب کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے، اور یہ ڈائری ہمارے مدرسے کی مضبوطی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ روزینہ کے طور پر طالب نے پارہ سبق آموختہ کتنا سنایا، کیا کیفیت رہی، پختگی کتنی رہی، اس میں لکھا جاتا ہے، استاذ کی دستخط کی جاتی ہے، اور پھر والدین روزانہ طالب کی کیفیت لیتے ہیں اور دستخط کرتے ہیں۔ جب ماہ مکمل ہو جائے تو طالب علم کی 1 مہینے کی مکمل کیفیت ایک صفحے میں اتار دی جاتی ہے، اور وہ ڈائریاں آفس پہنچتی ہیں، اور پھر ناظم تعلیمات بھی اور میں بھی تمام طلباء کی ڈائریوں پر انفرادی طور پر نظر دوڑاتے ہیں اور کمی زیادتی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس ادارے میں ماہانہ میٹنگ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تمام اساتذہ ذمہ داروں سمیت ہر مہینہ ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، اور ہر استاذ اپنی کلاس کی انفرادی رپورٹ ذمہ داروں کے سامنے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے طلباء
اس مہینے ممتاز رہے، کتنوں نے اپنا نصاب مکمل کیا، کتنے طلبہ جید جدہ رہے اور کتنے طلبہ راسب رہے۔ جو راسب طلبہ ہوتے ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے، وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگلے ماہ سب سے پہلے انہی راسب طلبہ سے بات شروع کی جاتی ہے کہ پچھلے مہینے 8 طلبہ 10 طلبہ راسب تھے، یعنی اپنا سلیبس مکمل کرنے سے پیچھے ہو گئے تھے، تو ان میں کیا تبدیلی لائی گئی۔ اسی طرح تمام طلبہ کے پاس ہدف ہوتا ہے، سالانہ ہدف ہوتا ہے، ماہانہ ہدف ہوتا ہے، یومیہ ہدف ہوتا ہے، یعنی انہیں ایام کے اعتبار سے ٹارگیٹ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے اس سال ہمارے پاس 245 دن تعلیمی ایام طلبہ کے پاس موجود تھے، تو تمام طلبہ کے لیے ان ایام کا حساب لگاتے ہوئے ہم نے انہیں سال کے پہلے ہی ہفتے ٹارگیٹ دے دیا تاکہ وہ سال کے ختم تک اپنے ٹارگیٹ کے اعتبار سے، اپنے ہدف کے اعتبار سے خود کو وہاں تک پہنچا سکے۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان رہا کہ اکثر طلبہ نے اپنا ٹارگیٹ مکمل کیا، اور بعض طلبہ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے ٹارگیٹ سے بھی بہت آگے تک خود کو پہنچا لیا۔ اسی طرح مدرسہ عباد الرحمن میں اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ تمام طلبہ کے درمیان یہ چیز ممنوع ہے کہ وہ ارے تورے سے بات کریں، اور اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی یہ ہدایات ہیں کہ وہ طلبہ کے ساتھ ارے تورے یا تو تڑانگ سے بات نہ کریں۔ اور اخلاقی تربیت میں ہم نے یہ بھی بڑی کوشش کی اور اس پر عمل ہوتے رہتا ہے کہ ہفتے کے روز ہم طلبہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج آپ کیا ہوم ورک لینا چاہتے ہو، تو ہمارے طلبہ میں سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور یہ مشورہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج ہم گھر میں جھاڑو لگانا چاہتے ہیں، کسی ہفتے گھر میں جھاڑو لگانے کا ہوم ورک انہیں دیا جاتا ہے، کسی ہفتے ماں باپ کے پاؤں دبانے کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، کسی ہفتے ماں کے ساتھ برتن دھونے کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، کسی ہفتے 5 رشتہ داروں سے فون پر صحیح بات کرنے کا ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ اس کا بڑا اثر اللہ کے فضل و احسان سے ہم طلبہ کے اخلاق پر اور ان کے آپسی تعاملات پر اور والدین کے ساتھ ان کے احترام پر بفضل اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تمام اساتذہ صبح سے شام تک طلبہ کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، تعلیم میں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، جہاں ان کی کمی ہوں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اساتذہ کا بڑا کردار ہے، جہاں اساتذہ کا کردار ہے وہیں ہمارے ذمہ داران کا بھی بڑا کردار ہے۔ اور ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھ سے چھوٹ گئی، وہ یہ کہ جو بھی طالب علم ہمارے ادارے سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے فضل و احسان سے اس کا SSC یعنی 10th بھی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی تک جتنے حفاظ ہمارے ادارے سے نکلے ہیں، اگر ان کی عمر 14 سال کو پہنچ چکی تھی تو اللہ کے فضل و احسان سے مدرسہ عباد الرحمن نے ان کا SSC کا ایگزام بھی دلوایا۔ اور SSC کے ایگزام کے ساتھ ساتھ ہر روز ہمارے پاس دینیات کا بھی نظم ہے۔ دینیات میں دعائیں، احادیث، عقیدہ، سیرت اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سارا سلیبس ہم نے 3 سالوں پر بانٹا ہوا ہے، ہر سال کے لیے ایک کتاب، ایک مجلد ہے۔ اس طرح طالب علم 3 سالوں میں بنیادی طور پر دینیات کا بنیادی علم حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مدرسہ عباد الرحمن کی مختصر سی بے ترتیب رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین تو مدرسہ عباد الرحمن کو اسی طرح ترقی کے مناظر پر گامزن کرتا رہے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔